دنیا کے کونے کونے سے، ہر خطے سے، ہر ملک سے، ہر شہر سے، ہر قرن اعظم سے مختلف شکلوں والے، مختلف عقلوں والے، مختلف زبانوں والے، جن کی چال الگ، جن کا ڈھنگ الگ، لا الہ الا اللہ کا مبارک کلمہ پڑھنے والے فرزندان توحید مستانہ وار ہو کر، دیوانہ وار ہو کر مرکز وحدانیت یعنی اللہ کے گھر حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل اور احسان عظیم ہے ان لوگوں پر کہ جن کو اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ لیکن آج کے اس جمعہ میں آپ کے سامنے حج کے کچھ فضائل اور مسائل بیان کروں گا تاکہ مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے اور حج کیسے ادا کی جاتی ہے۔ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے اللہ کے گھر پہنچتے ہیں، انہیں طواف کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا، ان کو صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا پتہ نہیں ہوتا، انہیں میراد پہنچنے کا، عرفات میں کیسے وقت گزارنا ہے، مزدلفہ میں کیسے وقت گزارنا ہے پتہ نہیں ہوتا، طواف فدا کا پتہ نہیں ہوتا، طواف زیارت کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج میں آپ کے سامنے حج کے چند فضائل اور مسائل کو بیان کروں گا، توجہ کے ساتھ اسے سماعت کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس مسلمان کے اندر 9 شرائط پائی جائے گی وہ حج کر سکتا ہے۔ اگر ان 9 شرائط میں سے ایک شرط اس کے اندر نہیں پائی جائے گی وہ حج ادا نہیں کر سکتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، کیونکہ جو پاگل ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، اسے کیا پتا حج کہتے کسے، اسے کیا پتا کہ قربانی کا جانور ذبح کیسے کیا جاتا ہے، اسے کیا پتا کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا کہاں سے ہے اور ابتدا کہاں سے کرنی ہے اور انتہا کس پہاڑی پہ ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ حج کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ کا حج نہیں ہوتا، سن بلوغت کو پہنچ جائے وہ حج ادا کر سکتا ہے۔ اور حج کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کسی کافر کی، یہود و نصارہ کی، مشرک، اس کا کیا حج ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا حج ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صحت مند ہو، بیمار ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، لمبا سفر کر رہا ہے حج کے لیے، اس کا حج کیسے ہوگا؟ وہ بیمار ہو جائے گا، مزید زیادہ مصیبت میں پڑ جائے گا۔ تو حج کرنے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ صحت مند ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ گھر کا خرچہ موجود ہو، خود تو حج پہ جا رہا ہے، پیچھے گھر والوں کے پاس خرچہ نہیں ہے، وہ دوسروں سے قرضہ مانگ رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ حج پہ جا رہا ہے تو گھر والوں کو خرچہ دے کر جائے، وہ بھی اس کے پاس پیسہ موجود ہونا چاہیے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ سفر کے لیے زادرہ میسر ہو، حج کے لیے خرچہ بھی ہے، اس کا ٹکٹ بھی لے لی ہے، گھر والوں کو بھی خرچہ دے دیا، لیکن سفر کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ دوسروں سے قرض لے رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سفر کے لیے اس کے پاس اپنا زادرہ میسر ہو تاکہ کسی سے قرض نہ لے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے طاقت عطا کی ہے، مالی